بہت ساری عورتیں اور مرد ایسے ہیں کہ جب وہ غسل کرتے ہیں تو انڈر ویئر پہن کے غسل کرتے ہیں۔ بعض لوگ تو مرد حضرات پائپ پر چلے جاتے ہیں اور انڈر ویئر پہن کے غسل کرتے ہیں، تو ان کا غسل صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا، یا جو عورتیں انڈر ویئر وغیرہ پہن کے غسل کریں ان کا غسل کا کیا حکم ہے۔ تو غسل کے جو فرائض ہیں، یعنی منہ بھر کے کلی کرنا، اور روزہ نہ ہو تو غرارہ کرنا، اور ناک کی نلم ہڈی تک پانی پہنچانا، اور سارے جسم پر پانی بہانا، یہ 3 چیزیں فرض ہیں، چاہے عورتیں غسل کریں یا مرد حضرات غسل کریں۔ بعض غسل ایسے ہوتے ہیں جو کہ انسان پیریڈ کے بعد، جو عورتیں پیریڈ کے بعد غسل کرتی ہیں، یا مباشرت کے بعد جو مرد عورتیں غسل کریں، تو پھر ان کے لیے ضروری یہ ہے کہ اپنی شرمگاہ کو اچھی طرح سے دھونا، صاف کرنا، یہ ضروری ہے۔ جب کوئی بھی انڈر ویئر پہن کے غسل کرتا ہے تو پھر ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم اچھی طرح سے شرمگاہ کی صفائی نہ کر سکیں، تو اگر وہ شرمگاہ کی صفائی نہیں ہو پائی اور ہم نے غسل کر کے تیار ہو گئے تو پھر ہم پاک نہیں ہوں گے۔ بہرحال اسی کے لیے بہتر ہے کہ اگر ہم طہارت حاصل کر رہے ہیں، غسل کر رہے ہیں، تو پھر باتھ روم وغیرہ میں، بند جگہ میں برہنہ ہو کر غسل کرنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جب برہنہ ہو کر غسل کریں گے تو صفائی جو ہے، جو نجاست لگی ہوئی ہے ہمارے جسم میں، وہ اچھی طرح سے ہم دھل سکیں گے، صاف کر سکیں گے۔ اب انڈر ویئر کو انسان پہنے ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اتنی اچھی طرح سے صفائی نہیں کر سکتا ہے جس طرح سے برہنہ ہو کر صفائی کر سکتا ہے۔ جو مرد حضرات پائپ وغیرہ پر ادھر ادھر ٹیوب ویل پہ نہاتے ہیں، اور تو وہ شرم کی، حیا کی وجہ سے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، تو اس طرح سے صفائی کرنے سے پرہیز کرتے ہیں، اور اگر صفائی نہیں صحیح سے ہو پائی اور وہ منی وغیرہ کے قطرات، نجاست ہمارے جسم میں لگی رہی، تو پھر ہم ناپاک رہیں گے، پاک ہی نہیں ہوں گے، چاہے جتنا بھی نہا لیں۔ تو پھر بہتر یہ ہے کہ پھر ہم بند جگہ پہ، باتھ روم میں برہنہ ہو کر غسل کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر کوئی انسان پھر بھی باہر کر رہا ہے یا باتھ روم میں انڈر ویئر پہن کے کر رہا ہے، تو غسل تو اس کا ہو جائے گا، لیکن بہتر یہی ہے کہ وہ انڈر ویئر نہ پہنے، برہنہ ہو کر کرے۔ اور اگر انڈر ویئر میں پہن کے انسان اچھی طرح سے صفائی کر لیتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، کیونکہ اصل مقصد تو صفائی کا ہونا ہے نا، کہ وہ جو نجاست ہے وہ آپ کے جسم میں نہ رہے، تو چاہے وہ انڈر ویئر پہن کے آپ کریں یا بنا پہنے کریں، دونوں طریقے ٹھیک ہیں، لیکن افضل یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ صفائی جو ممکن یہ ہے کہ اگر آپ انڈر ویئر پہن کے کریں گے تو صفائی اس طرح سے نہیں ہو پائے گی جس طرح سے برہنہ آپ ہو کر غسل کریں گے، اس طرح سے صفائی کر لیں گے۔ اور اگر کوئی ناپاکی والا غسل نہیں ہے، یعنی کہ آپ پاک ہیں، اس کے بعد ایسے ہی غسل کر رہے ہیں، تو پھر آپ کیسے بھی کر لیں، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اگر اس میں آپ کا غسل نہیں بھی ہوگا تو کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ آلریڈی آپ پہلے سے پاک ہیں۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم تمام ان شریعت کے مسائل کو سیکھیں، اور تاکہ ہمیں یہ معلوم رہے کہ بھئی ہم پاک بھی ہیں یا ناپاک ہی رہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ انڈر ویئر پہن کے انہوں نے غسل کر لیا، اور اس کے بعد ان کی نجاست جو تھی وہ جسم میں لگی رہی، شرمگاہ میں لگی رہی، عورتوں کو نجاست لگی رہی، اور اس کے بعد میں وہ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، تو پھر یہ جائز نہیں ہے، بہتر نہیں ہے۔ انسان کو چاہیے کہ مکمل طرح سے اپنی طبیعت میں اور اپنے آپ میں وہ اسے گمان ہونا چاہیے، اس کے ذہن میں خیال ہونا چاہیے کہ بھئی ہم پاک ہو گئے۔ کوئی انسان اپنی جانب میں پاک ہو گیا کہ میں پاک ہو گیا، پھر اس کے بعد اگر اس کو جسم میں کوئی نجاست وغیرہ لگی رہی تو پھر جائز ہے، کوئی پرابلم نہیں۔ بہرحال اپنی جانب میں انسان کو مکمل طرح سے طہارت حاصل کرنا فرض ہے، ضروری ہے۔